بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے اقوال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کیجیے۔ جی، آج ہم ہاشم ندیم کی مشہور ناول ایک محبت اور سہی کے ایپیسوڈ 2 کو ریڈ کریں گے۔ ابا اپنی چھڑی سنبھال کر میری طرف لپکے۔ امی جلدی سے ان کی راہ میں مزاحم ہو گئی اور چھوٹی نے فوراً لپک کر ابا کی چھڑی پکڑ لی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابا صحن میں ٹھیک وہاں کھڑے تھے جہاں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی، لیکن میرے پاس اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ امی اور رافعہ ابا کی محنت سماجت میں مصروف تھے، لہٰذا میرے پاس گھر سے باہر نکل جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں صحن کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل گیا۔ پہلے تو سوچا کچھ دیر ہی گلی میں کھڑے رہ کر اس لاوے کے سرد ہونے کا انتظار کروں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ابا کے چلنے کی آواز آئی، ریحان دروازہ بند کر دو، ایک رات باہر کی ہوا کھائے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس بدمعاش کے گھر کے اندر کچھ دبا سا احتجاج ابھرا، لیکن پھر آخر کار اندر سے صحن کے دروازے کی چٹکی چڑھائی جانے کی آواز گلی میں گونجی۔ میں جانتا تھا کہ مغل اعظم اپنے فیصلے واپس لینے کے عادی نہیں ہیں۔ لمحے بھر میں میرے مغل خون نے بھی جوش مارا۔ ٹھیک ہے، اگر مغل شہنشاہوں کو دیس نکالا دینے کی عادت ہے تو مغل شہزادے بھی اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر خاک چھاننے کا ہنر جانتے ہیں۔ سو میں بھی ابا کے اس 2 کمروں کے سرکاری کوارٹر کی ریاست کو ٹھکرا کر رات گزارنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جزیرہ اس لیے کہ فی الحال تو سارا شہر بارش کے بہتے پانی کی وجہ سے ایک چھوٹے دریا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ کے کالر کھڑے کر لیے، کیونکہ تیز بوندوں نے ایک بار پھر زمین کو جل تل کرنے کے لیے سازش باندھ لی تھی۔ جانے بارش کا واسطہ ہمیشہ غریب کے کچے گھروں سے ہی کیوں ہوتا ہے، یا پھر امراء کے محلوں پر برسنے والی بارش شاید کوئی اور ہی ہوتی ہوگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کالونی سے نکل کر سڑک کے اگلے چوراہے سے متصل سڑک پر واقع بالے کے ابا کے گیراج چلا جاؤں، لیکن جانے کالونی سے نکلتے ہی میرے قدم خود بخود کیفے فراق کے باہر بچھے لکڑی کے بنچ نما تختوں کی جانب کیوں بڑھتے گئے۔ کیفے کے لکڑی سے بنے چاروں دروازے تو بند تھے، لیکن کھڑکیوں سے چھن کر سڑک پر گرتی روشنی کے مستطیل ٹکڑے اس بات کا بتا رہے تھے کہ اندر صبح کے ناشتے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کیفے فراق کی حلوہ پوری سارے شہر میں مشہور تھی، اور صبح منہ اندھیرے ہی شہر سے باہر موجود سیمنٹ کی فیکٹری کو جانے والی پہلی شفٹ کے بہت سے مزدور یہی ناشتہ کر کے صبح 6 بجے والی پہلی بس پکڑتے تھے۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ میں ٹین کی چھت والے برآمدے کے نسبتاً خشک حصے میں پڑے ایک تختے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر سے چائے کی سوندھی اور کچھ بے چین سی کر دینے والی مہک باہر کیفے کے برآمدے تک آ رہی تھی۔ اگر صبح کا حلوہ تعارف روشنی اور سورج کے طلوع ہونے سے ہی تھا تو ابھی صبح ہونے میں کافی دیر باقی تھی۔ میں کچھ دیر تک بینچ پر لیٹا سڑک پر گرتی بوندوں کے فنا ہونے کا کھیل دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کب نیند کی روٹی پری میری پلکوں کے مورچل سے آ کر لپٹ گئی۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ شکر ہے ہم غریبوں کو امیروں کی طرح نیند خریدنی نہیں پڑتی۔ مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دھیرے سے میرا شہانہ ہلایا ہو۔ چند لمحوں کے لیے میں بھول گیا کہ میں اپنے گھر میں نہیں سڑک کنارے سو رہا ہوں۔ مجھے لگا جیسے حسب معمول دیر تک سونے کی وجہ سے چھوٹی مجھے چھت پر جگانے آئی ہے۔ میں نے نیند میں اپنا غصہ نکالا۔ کیا مصیبت ہے، سونے دو نا، معافی چاہتا ہوں، برخودار ہوں۔ دراصل میں آدھی کھلی پلکوں سے میں نے اپنے سامنے بارش میں ایک بزرگ کو پریشان کھڑے دیکھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہی کچھ ایسی آن پڑی تھی۔ گھر والی اور بچیاں میرے ساتھ ہیں اور بارش ہے کہ
تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سڑک کنارے ایک عورت اور دو لڑکیاں ہاتھ میں کچھ سامان تھامے ٹین کے ایک صندوق کے قریب کھڑی خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ماں اور ایک لڑکی باقاعدہ برقعے میں اور دوسری لڑکی نے بھی مناسب پردہ کر رکھا تھا، لیکن تیز ہوا کے تھپیڑے انہیں بار بار سر کا پلو ٹھیک کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سرکار، پلو عورت کا سائبان ہوتا ہے، لیکن طوفان کو بھی تو سدا ہی سائبانوں سے سروکار رہا ہے۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے حواس سنبھال کیے۔ جی فرمائیے، بزرگ نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑا۔ دراصل ہم لوگ ابھی کچھ ہی دیر پہلے نور پور کی گاڑی سے اترے ہیں۔ ٹرین کو کل شام 5 بجے اس شہر کے پلیٹ فارم سے لگنا تھا، لیکن سیلابی پانی کی وجہ سے رات 3 بجے پہنچی۔ جنہوں نے ہمیں اسٹیشن لینے کے لیے آنا تھا وہ نہ جانے کب تک ہمارا انتظار کرنے کے بعد واپس چلے جا چکے ہیں۔ میں اس شہر میں نیا ہوں۔ ٹانگے والے جو پتہ زبانی یاد تھا وہی بتا دیا، لیکن یہاں اترنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم کسی غلط جگہ اتر گئے ہیں۔ یہ سادات محلہ نہیں ہے۔ سادات محلہ یہاں سے زیادہ دور تو نہیں، لیکن آپ اس برستی بارش میں خواتین کو لے کر وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ میری بات سن کر بزرگ نے کچھ تعمل کیا۔ میاں، اسی لیے تو تمہیں سوتے سے جگایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دن بھر کی محنت مشقت کے بعد ہی یوں لمبی تان کر سوئے ہوگے، لیکن اگر تم ہمیں سادات محلے کے اس مکان تک پہنچا دو تو میں معقول مزدوری دوں گا تمہیں۔ مجھے کیفے کے باہر یوں بینچ پر سوتا دیکھ کر شاید وہ مجھے کیفے کا ہی کوئی ملازم یا مزدور سمجھتے تھے۔ ان میں اس کا کچھ قصور نہیں تھا۔ اس وقت میرا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا، یا شاید میں نے فٹ پاتھ سے لگے جس بینچ کا اپنا بستر رکھا تھا اس مقام نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر میں اسی حلیے میں کسی 5 ستارہ ہوٹل کے کمرے میں سو رہا ہوتا تو لوگ اسے میرا بے تکلف برتاؤ یعنی کہ نان فارمل بیہیویئر سمجھتے۔ شاید ہمارے ظاہری حلیوں سے کہیں زیادہ ہمارے آس پاس کا ماحول ہمیں تعارف پر اسرار انداز کراتے ہیں۔ میں نے کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں دبی کاغذ کی وہ پرچی پکڑ لی جس پر سادات محلے کا پتہ لکھا تھا۔ مکان نمبر 13، گلی نمبر 7، سادات محلہ۔ پرچی کی دوسری جانب کسی تنویر علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ چلیے، میں نے بڑے میاں کا جواب سنے بغیر قدم بڑھا دیے۔ پیچھے سے ان کی کمزور سی آواز بھری، میاں صندوق تو اٹھا لو۔ میں نے ایک لمبی سانس بھری اور دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ میاں آپ تو بہت برے پھنسے۔ جی تو آج کے ہمارے ناول کے ایپیسوڈ 2 پارٹ 1 کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔